یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹیچر کے بچے ہوں، سیٹھ کے بچے ہوں، پیر کے بچے ہوں، امام صاحب کے بچے ہوں، کسی کے بچے ہوں، پہلے تو سنتے نہیں، اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کی اماں ان کی وکیل بن جاتی، آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے، حالات رخ بدل جاتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا، ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا، ان کے اوپر کچھ ایسی میل کچیل چڑھ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خرابی کرنے میں، اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں، رستے۔ میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوقین ہوں، تو میری والدہ داخل تھیں کئی سال پہلے ہسپتال میں، تو مجھے اس ہسپتال میں کچھ دن رہنا پڑا، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، تو اس میں انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو بخشیش نہ دیں، ہم ان کو بڑی اچھی معقول تنخواہ دیتے ہیں، سیلری بڑی عمدہ ہے، تو لوگ بخشیش نہ دیں۔ میں نے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے ہاسپٹل کی، ان میں سے ایک سے میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو آپ نے بڑا موٹا لکھ کے لگایا برائے مہربانی ان کو بخشیش نہ دیں۔ اس نے بڑی قیمت، سادہ آدمی تھا پر میری بڑی اس نے مجھے بات بتائی، مجھے نفع ہوا۔ کہنے لگے مولوی صاحب جب کچھ امیر لوگ ہسپتال میں مریض لے کے آتے ہیں تو وہ صفائی والے کو پہلے ہی 500 روپیہ دکھا لیتے ہیں آتے ہی، پھر وہ جیسے آواز دیتے ہیں صفائی والے فٹافٹ اندر آتے ہیں، ان کا کمرہ صاف کرتے ہیں۔ تو سارے تو بیچارے اتنے مالدار نہیں ہوتے کہ آتے ہی پہلے کام والے کو 500 دیں۔ پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے بہت ساری ڈیوٹیاں کرنے کی، یہ ڈیوٹی نہیں کرتے، یہ پلٹ کے ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کے گھر سے سالن صحیح آتا ہے، ادھر ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو نوٹ ان کو زیادہ دکھاتے ہیں، جو پھل لے کے آتے ہیں تو آدھا ان کو دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہ کرو، یہ اپنی تنخواہ پہ کام کریں تاکہ ہر آنے والے کا درد سمجھیں، ہر ایک کو یکساں یہ سروسز فراہم کریں۔ تو ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم ایم پی اے کے اور کسی سے ہمارا تعلق نہ بنے تو ہم جناب اس کے ڈرائیور سے ہی تعلق بنا لیتے ہیں، ہم وہ جو آپریٹ کرنے والا ہوتا ہے ٹیلی فون اسی سے بڑا تعلق بناتے ہیں، اس کو مٹھائی کا ڈبہ جلدی پہنچا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بڑے لوگوں کی اولادوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے، مصر گئے تو لوگوں کو پتہ چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے، لوگوں نے تحفے دیے، بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی، حضرت عمر کا بیٹا آیا ہے، بڑے گفٹ دیے۔ تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے۔ کہا بھری لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ فرمایا تو نے کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ کہا حضور ان کو ویسے ہی پتہ چل گیا۔ فرمانے لگے پتر یہ تحفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو، یہ تحفے تمہارا حق نہیں، چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے، لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے، یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں۔